بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پیجز چینل۔ اس ویڈیو میں دیکھیے حضرت مولانا جلال-ud-din رومی کی ایک اور بہت ہی دلچسپ اور سبق موز حکایت۔ حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے حیوانات کی بولی سکھا دیں۔ جانوروں کی باتوں سے شاید میں کوئی دین کی عبرت حاصل کر لوں، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو روٹی، پانی اور مکر و فریب کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حیوانات بھلائی اور آخرت کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہوں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ اس میں بہت سے خطرات ہیں۔ عبرت اور آگاہی کتاب یا گفتگو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، مگر روکنے سے انسان اور مصر ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی حضرت موسی علیہ السلام سے اصرار کرنے لگا کہ اسے جانوروں کی بولی سیکھنی ہے۔ اس کے بے حد اصرار سے عاجز آ کر حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اس شخص کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو جانوروں کی بولی سکھا دو۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر اس کو سکھا دوں گا تو یہ اس کے نتائج سے شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ با اختیار اور با قدرت ہونا ہر شخص کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، مگر اس کے بے حد اصرار پر انہوں نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سمجھنا سکھا دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے۔ صبح کے وقت آزمائش کرنے کے لیے وہ شخص گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان لا کر جھاڑا تو اس میں سے بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ نے فوراً ٹکڑا پکڑا اور بھاگ نکلا۔ کتے نے اسے کہا کہ تم ظالم ہو، تم تو مٹی میں سے گرے پڑے دانے تک تلاش کر لیتا ہے اور میں ایسا کرنے سے عاجز ہوں۔ اگر تو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا تو اسے میں کھا کر گزارا کر لیتا۔ مرغ نے کہا، غم نہ کر، کیونکہ اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم گوشت کھانا۔ اس آدمی نے جب یہ سنا تو فوراً اپنا گھوڑا فروخت کر دیا اور مرغ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اڑا۔ پھر مرغ اور کتے کے درمیان وہی گفتگو ہوئی۔ اس مرتبہ مرغ نے کتے سے کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا ہے، لیکن کل اس کا خچر مر جائے گا، اس لیے تیرا پیٹ یقیناً بھر جائے گا۔ اس آدمی نے یہ سنتے ہی اپنا خچر بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ ہوا۔ کتا مرغ سے بولا، اے جھوٹوں کے سردار، تو مجھے بھوکا مارنے پر تلا ہوا ہے۔ مرغ بولا، اس نے خچر جلدی سے بیچ دیا ہے اور وہ وہاں جا کر مر گیا ہے، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا۔ خوب روٹیاں پکیں گی جو کتوں میں اور مانگنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس شخص نے غلام کو بھی بیچ ڈالا اور اس طرح وہ اس نقصان سے بھی بچ گیا اور اپنی جانوروں کی باتیں سمجھنے کی وجہ سے بہت خوش تھا کہ جب سے یہ بولی سیکھی ہے بری قضا کی آنکھ سے بچ گیا ہوں۔ اگلے دن ٹکڑے سے محروم کتے نے کہا، او بکواسی مرغ، تو کب تک مجھ سے چکر کرے گا اور جھوٹ بولے گا؟ مرغ بولا، میری قوم جھوٹ نہیں بولتی، ہمیں اگر کہیں بند بھی کر دیا جائے تو مؤذن کی طرح صحیح وقت پر اذان دے دیتے ہیں۔ کتے کے برا بھلا کہنے سے مرغ نے بتایا کہ فکر نہ کرو، مالک اپنے نقصان دوسروں پر ڈالتا رہا ہے، لیکن اب وہ خود کل مر جائے گا۔ اس کے غم میں اس کے وارث گائیں ذبح کریں گے اور کل تجھے خوب چکنی غذا کھانے کو ملے گی۔ جانوروں کی بولی سیکھنے والے نے جب مرغ کی زبان سے اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا گیا اور فوراً حضرت موسی علیہ السلام کے پاس بھاگا اور ان کو ساری داستان کہہ سنائی اور حضرت موسی علیہ السلام سے کوئی تدبیر پوچھنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیزوں کو فروخت کر کے جس طرح تو نقصان سے بچتا رہا ہے، اسی طرح اب اپنے آپ کو بھی فروخت کر دے
تو نے اپنا نقصان دوسروں کے گلے میں ڈالا۔ یہ باتیں جب تک بھید میں تھیں میں اسی وقت سمجھ گیا تھا، لیکن تو اپنے برے انجام کو اب سمجھا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اب اور شرمندہ نہ کریں، میں نے نالائکی کی، لیکن آپ مہربانی فرما کر اچھا بدلہ عطا کر دیں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا، اللہ کی سنت عام طور پر یہی ہے کہ قضاء و قدر نہیں ٹلتی ہے، لیکن میں انصاف کرنے والے سے یہی کہوں گا کہ مرتے وقت تو ایمان ساتھ لے جائے۔ حضرت موسی علیہ السلام یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے متلی شروع ہو گئی اور نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس گناہ گار کی خطا پر گرفت نہ فرمانا اور اپنی شہنشاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف فرما دے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے ایمان عطا کیا ہے اور اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی بخش دیں، اور صرف اسے ہی نہیں تمام مردوں کو زندگی بخش دیں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے، اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا، اس لیے اسے دائمی زندگی بخش دے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو حضرت موسی علیہ السلام کی نصیحت سن لے اور قضاء و قدر سے ٹکرانے کی کوشش نہ کر۔ جو اپنے ہونٹ بند نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے غیب کے راز جاننا مناسب نہیں ہے۔ یہ شخص اہل نہ تھا، راز سے واقفیت حاصل کر کے تباہ ہوا۔ یاد رکھو، اگر تیرے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو غم نہ کر، اس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ اے لوگو، سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لیے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے اردو پیجز چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر کے کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو پیجز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔